ہم ملک سے کبھی ٹکر نہیں لیتے، لے بھی نہیں سکتے، ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم ڈرتے بھی ہیں۔ میرے پیچھے 10-15 میرے بچے بھی ہیں، میں ہزاروں کو میں پڑھا رہا ہوں، ہزاروں کو پڑھا چکا ہوں۔ طالب علم آگے میں بیٹھا ہوں، چائے پی رہے، ساتھیوں نے سموسہ منگایا، معزز لوگ آئے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے آگے طلبا کی، خوبصورت طلبا چہرے آگے، اللہ ان چہروں پر میں قربان جاؤں۔ آ کر کے کہنے استاد جی شناختی کارڈ بھی ہے، استاد جی کاغذات بھی ہمارے بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے، ان حرام خوروں نے شناختی کارڈ بھی دی ہیں، پھر ہمارے گھروں میں گھس گھس کر کے جو ہے نا پھر وہ ہمیں نکال رہے ہیں۔ استاد جی ہم افغانستان جا رہے ہیں۔ طالب علم آ کر کے کہتا ہے کہ استاد جی یہ ظالم ہمیں نہیں چھوڑ رہے، استاد جی ہمیں نہیں چھوڑ رہے، ہم مجرم ہیں، ہم ادھر فلسطین لگا ہوا ہے اور ادھر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ، تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے، تم کن کرسیوں پر بیٹھے ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کے تقاضے بھی کیا ہے۔ رو رو کر کے یہاں سے علماء جا رہے ہیں، کیا تمہارے لاکھوں کے تعداد میں پاکستانی افغانستان میں نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں افغانستان معاشی طور پر، لیکن ان کا کاروبار پراپرٹی جائیداد، انہوں نے کچرے جمع کر کے رات دن لگا کر کے محنت مزدوری کی، اور اب آپ بیٹھے ہوئے، یہ افغانی کیمپ ہے، یہ مچھر کالونی ہے، یہ سہراب گوٹ ہے، یہ مہاجر کیمپ ہے، سلطان آباد ہے، اور جہاں لاکھوں کے تعداد میں افغانیوں کے کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، جا کر کے پٹھان بھی پہنچ جاتا ہے، بلوچ بھی پہنچ جاتا ہے، سندھی بھی پہنچ جاتا ہے، اپنے کروڑ کا مکان مجھے 10,000 میں بیچو، وہ تو بیچے گا، وہ تو بیچے گا، وہ تو جا رہے ہیں، وہ تو جان، ان کو 50,000 روپے بھی جیب میں لے کر کے ادھر الگ حرام خور الگ بیٹھے ہوئے، چمن کے بارڈر پہ الگ بیٹھے ہوئے، شناختی کارڈ آپ نے دی ہے، کاغذات آپ نے دی ہے، کہتے ہیں غیر قانونی تو پھر صرف افغانستان والوں کے لیے کیوں نہیں، کیوں ہے؟ بنگلہ دیش والے بھی تو یہاں غیر قانونی ہے، برما والے بھی تو یہاں پر غیر قانونی ہے، انڈین بھی تو یہاں پر غیر قانونی ہے، اور تم نے امریکیوں کو، برطانوی، فرانسیسی کو جس طرح تم نے پال کر کے رکھا وہ بھی تو غیر قانونی ہے۔ قانون کس نے بنایا؟ قانون کیا ہوگا؟ قانون یہی ہے، قانون تو شناختی کارڈ سے، قانون تو رجسٹر سے ہوگا، رجسٹر پہ بیٹھے رجسٹرار وہ بھی حرام خور، شناختی کارڈ والے بھی تمہارے حرام خور۔ قانون کس قانون کی تم بات کرتے ہو؟ اس طرح ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو، افغانیوں کو، افغانستان تک میری فریاد پہنچا دو، میں ان ماؤں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ ہم لوگ مولوی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فضل الرحمان کا رخ الگ ہے، سپاہی صاحبہ کا رخ الگ ہے، جماعت اسلام کا رخ الگ ہے، بریلوی کا رخ الگ ہے، ہمارے ایجنسیوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ مولویوں کو آپس میں لڑایا، ہم ملا کچھ نہیں کر سکتے۔ کاش کہ یہ ملا ایک ساتھ ہو جائے، تبلیغوں کا رخ الگ ہے، ہم ایک ساتھ اگر ہو جائیں انشاءاللہ ان کو ہم سمجھا بھی سکتے کہ ملا کون ہے، لیکن انہوں نے کمال کیا ہے، انہوں نے ہمیں اسی طرح نشہ پلایا، دیوبندیوں کے 50 گروپ بنا دیے، بریلویوں کے گروپ بنائے، جماعت اسلامی کے گروپ بنائے، تو یہ دیوبندی جو کئی جماعتوں میں بڑھ چکی ہے یہ دیوبندی کیا کرے گا؟ وہ بریلوی جو کئی جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں وہ کیا کرے گا؟ باقی دشمنان صحابہ، ملک کی پالیسی ساز پر حافظ صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کے سینے میں قرآن ہوگا، لیکن نیچے قادیانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، نیچے رافضیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، صحابہ کے دشمنوں کا بڑا طبقہ ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ اب پہنچے ہوئے سہرا گوٹھ میں بھی پہنچے ہوئے لوگ تماشا والے، وہاں پاکستان والے افغانیوں کو نکالیں گے، ملک ہمارا کاروبار۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہاری رسوائیوں کا، تمہاری ذلتوں کا انتظار کر چکا ہوں، تمہاری رسوائیاں ذلتیں دیکھی ہے، تم نے افغانی کو نکالا، جائے پٹھان اس کو نکالو، اس کے بعد کراچی الگ ہوگا، سندھ سے الگ تلگ ہوگا، اور کراچی کے اندر پھر باری ہے، اس کے بعد پھر ہمارے شناختی کارڈوں پہ لکھا ہوا اصلی پتہ عارضی پتہ، اصلی پتہ عارضی پتہ، اصلی پتہ میرا لکھا ہوا بلوچستان، اس لیے اس کے بعد یہ ادارہ بھی یہاں کسی کے حوالے کر دیں گے، کوئی آئے گا، کوئی آرمی والا آئے گا اور کوئی پولیس والا آئے گا، شیخ الحدیث بنے گا یہاں پہ۔